بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج جرار گیریزن کی طرف سے میں مس مریم بطول اوان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم وہ ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کے حالات زندگی اور شہادت کے بارے میں بتاؤں گی۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کا شمار وطن کے ان بہادر بیٹوں میں کیا جاتا ہے جن کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ آپ کا مکمل نام راجہ محمد سرور بھٹی تھا۔ آپ گجر خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنگھوڑی میں 10 نومبر 1910 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام راجہ محمد حیات خان بھٹی تھا، جو برٹش آرمی میں حوالدار کے عہدے سے ریٹائر تھے۔ کیپٹن محمد سرور کے 3 بھائی اور ایک بہن تھے۔ آپ کی شادی 1936 میں ہوئی، جس سے آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم فیصل آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول طارق آباد سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد کیپٹن محمد سرور نے اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 1929 میں برٹش انڈین آرمی میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی، اور آپ کو 10 بلوچ کی 2 بٹالین میں پوسٹ کر دیا گیا۔ 1929 سے 1939 تک کیپٹن محمد سرور نے اپنی بٹالین میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور 1939 میں وارنٹ آفیسر فرسٹ کلاس یعنی نائب صوبیدار کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1939 میں جب وہ بطور نائب صوبیدار اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے تو آپ کو برٹش آرمی کی طرف سے ملٹری اکیڈمی دہرادون میں بطور کمیشنڈ آفیسر کی ٹریننگ کے لیے کال کیا گیا، اور ان کو بطور 2nd لیفٹیننٹ 1st پنجاب ریجمنٹ کی 2nd بٹالین میں پوسٹ کیا گیا۔ 1944 سے 1945 میں بطور 2nd لیفٹیننٹ کیپٹن محمد سرور نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برما محاذ پر اپنی خدمات سر انجام دیں، اور دوسری جنگ عظیم میں بہادری سے لڑنے پر برما محاذ پر برٹش ایڈمنسٹریشن کی طرف سے برما اسٹار کا میڈل دیا گیا۔ 1945 سے 1946 میں کیپٹن محمد سرور کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ کیپٹن محمد سرور بہت باروب اور سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے مذہب سے بے حد محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ ان کا جذبہ ایمانی بہت بلند تھا۔ وہ نماز کی پابندی کرتے۔ 1946 سے 1947 میں آپ کو کیپٹن کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ پاکستان آرمی کی سگنل کورس میں ری کمیشنڈ ہونے سے پہلے ان کو سگنل کورس کے لیے ملٹری کالج آف سگنلز بھیج دیا گیا۔ دورانی کورس جب کیپٹن محمد سرور کو کشمیر کے محاذ پر انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی اطلاع ملی تو انہوں نے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر اپنے کمانڈنگ آفیسر سے جنگ میں شمولیت اختیار کرنے کی اجازت مانگی، تو ان کی اس عرضی کو مسترد کر دیا، اور کیپٹن محمد سرور نے 1948 میں سگنل کورس کو مکمل کر لیا، اور 1948 میں کیپٹن محمد سرور نے 1st پنجاب ریجمنٹ کی 2nd بٹالین کی کمانڈ کو سنبھال لیا، جس کو 1st پنجاب کے کمانڈنگ آفیسر نے خاص طور پر کشمیر کے قبضہ شدہ علاقے کو چھڑانے کے لیے تیار کیا تھا۔ کیپٹن محمد سرور کا مشن اڑی سیکٹر میں دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر ان کے مورچوں کو تباہ کرنا اور اس علاقے پر قبضہ کرنا بھی تھا۔ رات میں کیپٹن محمد سرور اور ان کی کمپنی نے دشمن کے مورچوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔
اور اسی دوران دشمن اور کیپٹن محمد سرور کی کمپنی میں شدید جھڑپ ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے کئی ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی دوران کیپٹن محمد سرور خود بھی ایک گولی کا نشانہ بنے اور زخمی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی پیش قدمی کو جاری رکھا۔ کیپٹن محمد سرور نے اپنے ساتھی گنر جو کہ شہید ہو چکا تھا کی مشین گن کا چارج لیا اور اس وقت تک دشمن پر گولیاں برساتے رہے جب تک دوسرا گنر اس پوزیشن پر نہیں پہنچا۔ زخمی حالت میں پیش قدمی کرتے ہوئے آپ دشمن کے مورچوں سے صرف 50 گز کے فاصلے پر آ چکے تھے۔ دشمن نے اپنے مورچے کو خاردار تار سے محفوظ بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے آگے پیش قدمی کرنا مشکل تھا۔ آپ نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بول کٹر سے کاٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران دشمن کی مشین گن کا فائر آپ کے سینے میں جا لگا اور آپ نے پاک سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان رب ذوالجلال کے سپرد کر دی۔ لیکن شہادت سے پہلے کیپٹن سرور شہید اپنے جوانوں کے لیے راستہ بنا چکے تھے، اور جب آپ کے ساتھیوں نے آپ کو شہید ہوتے دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ دشمن اپنے علاقے کو چھوڑ کر پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ صبح کے سورج نے اس پہاڑی پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے دیکھا۔ 27 جولائی 1948 کو کیپٹن سرور شہید نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال تھی۔ کیپٹن محمد سرور شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقے گجر خان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 27 اکتوبر 1959 کو کیپٹن سرور شہید کو نشان حیدر کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز دیا گیا۔ آپ کو پاکستان کا پہلا نشان حیدر پانے والے فوجی کا اعزاز بھی حاصل ہے، جو آپ کی زوجہ کرم جان نے 1961 میں صدر ایوب خان کے ہاتھ سے وصول کیا۔ پوری پاکستانی قوم وطن کے اس بہادر بیٹے کو سلام پیش کرتی ہے۔ جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ سر کو جھکایا سن سکیے جان جگر